العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ درود ناریہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درود ناریہ کے بارے میں شیخ عارف محمد حقی آفندی نازلی خزینۃ الاسرار میں امام قرطبی سے نقل کرتے ہیں کہ مجربہ درودوں میں سے درود تفریجیہ قرطبیہ ہے۔ درود تفریجیہ قرطبیہ سے مراد درود ناریہ ہے۔ جو شخص روزانہ 41 یا 100 زیادہ بار اس درود کی مداومت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے غم و اندوہ، دکھ اور بے چینی کو دور فرما دے گا، اس کے معاملات کو آسان، اس کے سینے کو منور، اس کے مرتبے کو بلند، اس کی حالت کو اچھا اور اس کے رزق کو کشادہ کر دے گا، اور اس پر حسنات اور خیرات کے دروازے کھول دے گا، اور اس کی بات کو سلطنتوں میں نافذ کرے گا اور اسے زمانے کے حادثات سے محفوظ رکھے گا۔ اس درود کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ درود اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کا ذکر خزانوں کی کنجی ہے۔ یہ درود گوناگون روحانی اسرار کا خزینہ ہے، بلکہ اس میں حصول معرفت کا راز چھپا ہے جسے عارفوں اور ولیوں کے علاوہ کوئی نہیں جان سکا۔ اسی لیے اہل روحانیت میں اس درود شریف کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اہل اسرار میں اس کو مفتاح الکنز المحیط النیل المراد العبید کہتے ہیں، جبکہ اہل مغرب یعنی اہل مراکش اسے صلاۃ الناریہ یعنی آگ والا درود کہتے ہیں، کیونکہ یہ سریع التاثیر ہونے میں یعنی جلدی پرتاثیر ہونے میں ایسا ہے جیسے آگ۔ جب وہ اپنے مطلوب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی پریشانی سے چھٹکارا مطلوب ہوتا ہے، ایک مجلس میں جمع ہو کر اس درود کو 4444 بار پڑھتے ہیں۔ اس طرح وہ جلد از جلد اپنا مطلوب حاصل کر لیتے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس درود کے خواص اسی طرح بیان کیے ہیں۔ الغرض یہ درود نہایت زود اثر اور زبردست طاقت کا حامل ہے۔ اس درود شریف کو پڑھ کر پہاڑ کی جانب انگلی سے اشارہ کیا جائے تو پہاڑ فوراً ریزہ ریزہ ہو جائے، مصیبتیں منٹوں میں ختم ہو جائیں اور پریشانیاں خوشیوں میں اور زحمت رحمت میں بدل جائے۔ آئیے درود ناریہ کی اس قدر فضیلت سننے کے بعد درود ناریہ کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الکرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ ترجمہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا اللہ درود نازل کر، ایسا درود جو کامل ہو، اور سلام بھیج، ایسا سلام جو مکمل ہو ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے طفیل مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور مقصد حاصل ہو جاتے ہیں اور خاتمہ بخیر نصیب ہوتا ہے، اور بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر سیراب ہوتا ہے، اور درود بھیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں پر ہر لمحہ اور ہر سانس میں اپنی معلومات کے شمار کے برابر یعنی لاتعداد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔
شیخ مغربی اور شیخ السید زین مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا کہنا ہے کہ جو اس درود کو روزانہ ایک مجلس میں 11 بار پڑھے گا گویا اس پر رزق آسمان سے اتر رہا ہے اور زمین سے اگتا ہے۔ شیخ تونسی اور امام دینوری رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ جو شخص اس درود کو ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھے گا اور اسے اپنا وظیفہ بنائے گا تو اس کا رزق کبھی منقطع نہیں ہوگا، وہ بلند مراتب اور بے انداز دولت حاصل کر لے گا۔ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 41 بار اس درود کو پڑھے گا تو اپنی مراد حاصل کر لے گا، اور جو شخص روزانہ 100 بار اسے پڑھے گا وہ نہ صرف اپنا مطلوب حاصل کر لے گا بلکہ اپنی غرض، خواہش اور ارادے سے زیادہ پائے گا۔ اور جو شخص روزانہ رسولوں کی تعداد کے برابر یعنی 313 بار اسے پڑھے گا اس پر اسرار منکشف ہوں گے۔ اور جو شخص اس درود کو روزانہ 1000 بار پڑھے گا اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنا ہے کہ جو شخص کسی اہم اور عظیم مقصد کو حاصل کرنا چاہے یا کسی مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارا پانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس درود کو 4444 بار پڑھ کر اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ حاصل کرے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مراد اور مطلوب کو اس کی حسب منشا پورا فرما دے گا۔ الحمدللہ ہم نے اس درود ناریہ کے بے انتہا فضائل سماعت فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اس درود پاک کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول بارگاہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔